السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کل ہم نے دو آیتیں سبق پڑھا تھا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 6۔ یہ دو آیتیں الحمدللہ کل ہم نے پڑھی تھی۔ یہ کوئی بھائی سبق سنانا چاہے تو وہ سنا دے جی۔ ان الذين بے شک وہ لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ نے ڈرائیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ماشاءاللہ سنا دیو۔ پچھلا یاد ہے کیا تانوں؟ پچھلا یاد ہے جی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں اپنے رب کی طرف سے، کامل ہدایت، یہی لوگ اولئک، یہی لوگ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جی، کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں علم یا نہ ڈرائیں ایک کبھی مال نہیں جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک لفظ وچ رہ گیا، سواء برابر ہے، مطلب تسی انہاں نو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ اے برابر ہی سا، لا یؤمنون ایمان نہیں لے کے۔ کوئی اور بھائی سنانا چاہے تو جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یہی لوگ علی پر ہدن ہدایت پر من رب، علی ہدن پتر آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ تو صحیح ترجمہ کریں، وہ تو ذرا کامل ہدایت کی طرف پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور یہی لوگ ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین بے شک جو لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم انذرتہم کہ آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ تنذر آپ نہ ڈرائیں ان کو۔ جلدی پڑھ رہے ہیں نا پڑھے لکھا بچہ بس کبھی نہ بندہ گھبرا بھی جاتا ہے زیادہ جیاں دے وچ بیٹھے ہوئے۔ خیم بھائی آپ سنائیں گے؟ بری بات ہے نا بیٹا، یاد کیا کریں سب۔ ہاں جی ابو سفیان بھائی، تین بھائیوں نے سنا دیا سبق ماشاءاللہ، چوتھے بھائی سنا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ برابر ہے ان پر انذرتہم کو آپ ڈرائیں انہیں ام لم تنذرہم یا نہ ڈرائیں انہیں لا یؤمنون نہیں مان لائیں گے۔ لیں جی ماشاءاللہ۔ اولئک یہی لوگ اعلیٰ ہدی کامل ہدایت والے اپنے ربہم من سے ربہم اپنے رب کی طرف سے، اولئک اور وہی وہ لوگ ہم المفلحون جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین بے شک وہی لوگ کفر جنہوں نے کفر کیا سواء برابر ہے علیہم ان پر انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں یا ام انذر، یہ حمزہ کو لمبا نہیں کرنا، انذرتہم انذرتہم ام آپ انہیں ڈرائیں علم یا تنذرہم یا نہ ڈرائیں ہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، 6 بھائیوں نے سبق سنا دیا ماشاءاللہ۔ آج کا سبق ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، اس کی آیت نمبر 7 انشاءاللہ تعالی آج ہم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. یہ ہمارا ناظرہ تھا. اب تھوڑی سی تجوید اس کی حل کر لیتے ہیں. خاتمہ، خا کے جو ہے یہ خا موٹا کر کے پڑھنا ہے، اس کو خا نہیں پڑھنا، خا اچھے طریقے سے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. لفظ اللہ جو ہے اللہ، یہ جو لام ہے نا اس کا یہ ہمیشہ ہی موٹا ہی پڑھنا ہے، اللہ نہیں پڑھنا. اللہ تو پیچھے میم کو اگر لام کے ساتھ ملائیں ختم اللہ، ختم اللہ نہیں پڑھنا، یہ غلط ہے. ختم اللہ، لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. ختم اللہ اللہ علی قلوبہم، قاف کو موٹا کر کے قلوبہم، وعلی سمعہم، سمعہم نہیں پڑھنا، سا اس کو نہیں پڑھنا، سین پڑھنا ہے. سمعہم وعلی ابصارہم. جی کوئی بھائی بتائے گا کہ بات کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قلقلہ کرنا ہے. ماشاءاللہ شاباش. پیچھے ہم نے یہ با والا لفظ پڑھا ہوا ہے نا، رزقناہم اور من قبلک، دو پیچھے قلقلے ہمارے گزر چکے ہیں. ابھی یہ تیسرا قلقلہ ہے یہاں پر جو ہم پڑھیں گے علی ابصارہم. اب یہ جو نا اب سواری نہیں بلکہ با کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، آواز کو ہلانا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے. اور چونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا ہے تو یہاں پہ تا آیا ہے. وقف کی حالت میں جہاں پر تا آ جائے گول آنکھوں والا، وہ آخر میں ہا کی آواز دیتا ہے. کس کی آواز دیتا ہے؟ جی اگر تو ٹھہرنا ہے، وقف کرنا ہے تو آخر میں غشاوہ، ہا کی آواز آنی چاہیے، تا نہیں پڑھنا. پھر غشاوہ تم نہیں پڑھنا اگر تو ٹھہرنا ہے. اگر نہیں ٹھہرنا تو پھر تا کے اوپر دو پیشے ہیں، آگے واؤ کے اوپر شد ہے، تو دونوں کو ملا کے پڑھ لو غشاوۃ. پھر وہاں پر ہم ساتھ میں غنہ بھی کر کے پڑھیں گے. تو اگر ساتھ نہیں ملانا تو آپ کو پتہ ہے میرا یار ابھی سانس اتنا لمبا نہیں ہے، صحیح پڑھا نہیں جاتا، تو وقف کر کے پڑھ لیں. تو پھر تا جو ہے وہ وقف کی حالت میں ہا کی آواز دے گی. جی غشاوہ. آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ، واو کو پڑھنا ہے، ہونٹوں کو گول کرنا ہے. عذاب عظیم، وا کو جب پڑھنا ہے وا کو، وا اس کو زواد نہیں پڑھنا، وا ہے یہ طا کے بعد، تو اس کو بھی موٹا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج ہمارا ایک ہی لفظ غننے والا ہے. اگر وہاں پہ ہم وقف نہیں کرتے تو غشاوۃ، اگر یہاں پہ غنہ نہیں وقف نہیں کرتے تو پھر غنہ ہوگا، اور اگر یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر غنہ نہیں ہوگا. جی غشاوہ. اور اگر ملا کے پڑھنا ہے تو پھر غنہ بھی ساتھ کرنا ہے. تو ابھی لفظی ترجمے کی طرف ہم پڑھتے ہیں. ختم، مہر لگا دی. ختم، ختم عربی کے اندر جو ہے نا، مہر کو بھی عربی کے اندر خاتم اور ختم جو ہے یہ لفظ بولا جاتا ہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بولا ہے، ختم کا مطلب ہوتا ہے کہ مہر لگانا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جھوٹے ثلاثون دجالون کذابون، آپ نے فرمایا 30 جھوٹے کذاب دجال تو آئیں گے جو سارے نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی، قیامت تو آ جائے گی لیکن نبی نہیں آئے گا. تو ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا. ختم، مہر لگا دی.
اللہ اللہ تعالی نے، ختم اللہ مہر لگا دی، علا کا مطلب پر، علا ماشاءاللہ آپ کو آتا ہے، قلوب قلوب یہ قلب کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ قلب واحد ہے، ایک ہوتا ہے قلب ایک ہوتا ہے قلب، اگر اس کو آپ موٹا کر کے نہیں پڑھتے قلوبہم پڑھ دیتے ہیں قلوبہم تو اس کا مطلب ہو جائے گا ان کے کتے، قاف کو اگر موٹا نہیں کرتے تو بریک پڑھتے ہیں، قلوبہم پڑھ دیتے ہیں تو معنی کیا بن جائے گا؟ قلب اور قلوب، سمجھ آ رہی نا بات کی؟ تو موٹا کر کے پڑھنا ہے قلوبہم، قاف موٹا کر کے پڑھیں گے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قلب کا مطلب دل ہوتا ہے، تو یہ قلوب یہ جمع ہے کس کی؟ اس کا واحد کیا ہے؟ قلب، قلب، اور آخر میں ہم جو ہے وہ ضمیر ہے، جو میں نے آپ کو بتایا وہ سب مرد یا ان سب مردوں کے لیے یہ والی ضمیر استعمال ہوتی ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، علی قلوبہم جی علی قلوبہم، واو کا مطلب اور علا کا مطلب پر، سمعہم، سم کہتے ہیں سماعت کو، ہم کہتے ہیں یار تجھے سن نہیں رہا، اسی سے یہ اردو میں ہم یہ بولتے ہیں سماعت، سننا، تو یہاں پہ جو مراد ہے وہ ہے وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، اور ان کے کئی لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہوا ان کی سماعت پر، تو ایک ہی مطلب بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، واو کا مطلب اور علا کا مطلب پر، ابصار یہ ابصار بھی جمع ہے، بصر اور بصر یا بصر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، فاعتبروا یا اولی الابصار یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ استعمال ہوا ہے، تو ابصار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بصر، آنکھوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ بھاری پردہ ہے، جی ایک ہوتا ہے پردہ، تنوین جو اینڈ پہ آئی ہوئی نا تا دو پشتون ہے، ہمارے استاد محترم فضیلت الشیخ حافظ عبدالسلام بھٹوی رحمت اللہ علیہ مرید کے شیخ الحدیث، ہمارے استاد محترم، انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر القرآن الکریم، بڑی پیاری تفسیر ہے، انہوں نے جو ترجمہ کیا نا آج کے دور میں سب سے زبردست ترجمہ وہ ہے بھٹوی صاحب کا، تو انہوں نے یہی ترجمہ کیا غشاوۃ بھاری پردہ، جی تنوین جو ہے یہ تعظیم کے لیے، تنوین کی مختلف قسمیں، تنوین تقلیل کے لیے، تنوین تکثیر کے لیے اور تنوین تعظیم کے لیے، تو یہاں پر تنوین جو ہے وہ تعظیم کے لیے ہے، اور ان کی آنکھوں پر غشاوۃ بھاری پردہ ہے، صرف پردہ نہیں ترجمہ کرنا بلکہ کیا کرنا ترجمہ؟ ہمارے کئی مفسرین جو مترجمین لوگ ہیں انہوں نے یہی ترجمہ کیا اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، حالانکہ تنوین کا ترجمہ بھی ہے اور وہ کیا بنتا ہے؟ بھاری، بھاری پردہ، اور وہ کس کی وجہ سے کہ یہ تنوین ہے تعظیم کے لیے، وَلَهُمْ واو کا مطلب اور لہم ان کے لیے، لہم جہاں پر بھی قرآن مجید میں آئے گا اس کا مطلب کیا کرنا ہے؟ ان کے لیے، عذاب یہ آپ تو اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، عذاب ان کا مطلب عذاب ہی ہے، جی عظیم ان کا مطلب بہت بڑا، عظیم ان کا مطلب وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، جی یہ لفظی ترجمہ ایک دفعہ ہم پھر ریپیٹ کر لیتے ہیں، ختم اللہ، اب آپ لوگ ترجمہ کریں، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، اور ان کے سماعت بھی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن سماعت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سننا، کس سے سنتا ہے بندہ؟ جی وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ بھاری پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم، جی بھائی یہ آیت جو ہے نا یہ اس کا لفظی اور باب محاورہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے اور ان دو آیتوں کے اندر اللہ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، پیچھے جو 5 آیتیں تھی وہ اس میں متقی لوگوں کا تذکرہ پڑھا آپ نے، اب یہ دو آیتیں کل والا سبق ان الذین کفروا اور یہ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ دونوں آیتیں خالص کافروں کے بارے میں نازل ہوئی، اس سے آگے پوری قرآن مجید کے جو ہے نا وہ 13 آیات جس میں منافقین کا تذکرہ ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ،
یہ اگلے کل والے سبق سے ومن الناس سے. تو یہ والی دو آیتیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے؟ کافروں کا. آیت نمبر 6 میں اور آیت نمبر 7 میں کافر لوگ. تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کافر جو ہے نا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کی اللہ نے علت بیان کر دی. علت کسے کہتے ہیں؟ علت وہ سبب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی چیز حلال یا حرام ہوتی ہے. جس طرح نشہ جو ہے علت کی مثال میں آپ کو دینے لگا. علت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لوگ فتویٰ لگا دیتے ہیں اور فتوے کی تعریف کیا وہ پتہ نہیں ہوتا. کہہ دیتے ہیں جی حلال ہے. میں آپ کو کہہ رہا تھا حلال ہے یا حرام ہے جی, کہتے ہیں حرام ہو گیا. اچھا بھی حرام کی تعریف آتی ہے آپ کو؟ نہیں جی حرام ہو گیا. بھی حرام کہتے کسے ہیں؟ فتویٰ بندہ وہ دے رہا ہے جس کو یہ نہیں پتا بھی حرام کی تعریف کیا ہے. نہیں یہ تو چیز واجب ہے بھائی. اچھا واجب کی تعریف کیا ہے بھائی؟ نہیں واجب ہے. میں فلاں کو سنیا بھائی. اچھا واجب کہتے کسے ہیں بھائی؟ آپ کو پتہ ہے فرض کی تعریف نہیں پتا, واجب کی تعریف نہیں پتا, اور فتوے دینے ہم مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں. فتوے کون دے رہا ہے؟ جس کو فرض. اگر دیکھیں نا میں یہاں پہ اگر تعریف سنوں تو شاید میرے بھائی مولانا صاحب کو چھوڑ کر عبدالرشید صاحب کو یہاں پہ کوئی بندہ فرض کی تعریف نہیں سنا سکتا. فرض کی تعریف کیا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ بھی نماز فرض ہے. زکوٰۃ اگر بندے کے اوپر فرض مطلب لازم ہے, اس کا نصاب پہنچا تو اس نے دینی لازمی ہے. حج جس کے اوپر اگر استطاعت ہے تو فرض ہے. بھئی فرض کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں, اور ہم مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے یہ تو ہو ہی کافر گیا بھائی. اچھا کافر کی تعریف آپ کو پتہ ہے بھائی؟ کافر کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ ہاں جی. مسجد سے بیٹھے فتوے لائے جا رہے ہیں کافر ہوگا فلاں بندہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتوے نہ لگاؤ, کافر کسی کو نہ کہو. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ کافر نہیں نا جس کو آپ بندہ کافر کہہ رہے ہیں, مار صاحب صحیح حدیث ہے بخاری سے, آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ کافر نہیں تو کفر کا لفظ پلٹے گا اپنی طرف. ہم کسی کو فتوے لگانے سے باز نہیں آتے. بھئی یہ علماء کی فیلڈ ہے, علماء کا کام ہے, عام بندے کا تھوڑا کام ہے. گالی پلٹتی ہے, لعنت پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھی ایسی پلٹتی ہے. تو نہ کسی کو لعنت کرو نہ کسی کو کافر کرو. مسلمان بنانے کو کوئی تیار نہیں ہے, کافر بنانے کو سارے تیار ہیں. کافر بنانے کو ہر بندے چلا ہوا ہے. بھئی مسلمان بھی کسی کو رہنے دو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس میں علت بیان کر رہے ہیں. اچھا میں مثال دے رہا تھا علت کی. علت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل مسکر حرام, ہر نشاور چیز حرام ہے. ہر نشاور چیز. اب نشہ جس بھی چیز میں پایا جائے گا وہ کیا ہے؟ گرو 420 جو پتیاں کھاندے رہے, پتی کھانا, یہ جو گرو 300 یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ گرو راج یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اس میں وجہ کیا ہے؟ نشہ. اب نشہ جس بھی چیز میں پایا جائے گا وہ چاہے شراب ہو چاہے وہ سگریٹ ہو چاہے وہ حقہ ہو, جس چیز میں بھی نشہ آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گی؟ یہ ہوتا ہے علت کی تعریف. پیچھے اللہ نے کہا تھا کہ وہ کافر ہیں آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں برابر ہے. علت یہاں پہ بیان کر دی کہ اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی. ختم اللہ ہو. اور مہر کیوں لگائی؟ جس کا کیا ہے. ہاں مہر ہم کب لگاتے ہیں؟ پرانے دور میں خط بند کر کے اس کے اوپر مہر ہم لگا دیتے تھے کہ بھئی اب نہ تو اس کے اندر کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے نہ یہاں سے کچھ باہر نکالا جا سکتا ہے. تفسیر ثنائی کے اندر یہ بات لکھی ہے شیخ ثناء اللہ صاحب نے امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. وہ کہتے ہیں بھی مہر آپ کب لگاتے ہیں؟ جب چیز بالکل پکا ہو جائے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے بھی سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. آپ تو محنت بھی کر رہے تھے کاوش بھی کر رہے تھے لیکن اللہ نے تو مہر لگا دی. جب مہر لگ گئی تو پھر کہانی ختم ان کی. جی تو مہر اللہ تعالیٰ نے کیوں لگائی؟ قرآن مجید میں ہے اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگائی. سورۃ النساء اس کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 155 سورۃ النساء دی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم. اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. کیوں؟ بکفرہم, ان کے کفر کی وجہ سے. کیونکہ اللہ تو عالم الغیب ہے, اللہ کو پتا تھا اس بندے نے جا کے دنیا میں کیا کرنا ہے. اس لیے اللہ نے اپنے علم قدرت کے ساتھ اپنا وہ جو اللہ کا علم ہے اس کے مطابق اللہ نے پہلی مہر لگا دی. سمجھ آئی نا بات کی؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اسی طرح جامع ترمذی کی حدیث ہے 3334 نمبر روایت ہے ترمذی شریف کی. کیا نمبر ہے جی؟ 3334 نمبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے نا، کوئی نماز چھوڑ دیتا ہے، کوئی غیبت کرتا ہے یا چغلیاں کرتا ہے یا حسد رکھتا ہے دن میں، یا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، مطلب یا کسی کی لڑائی، کوئی بھی گناہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل پر اللہ سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے. جس طرح وہ گناہ کرتا جاتا ہے سیاہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے. ہاں، روکنے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جب بندہ گناہ کرے وہ نقطہ لگ گیا، لیکن بندہ جب توبہ کرتا ہے نا، یا اس گناہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو سیاہ نقطہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. یہ نقطہ سیاہ کب ختم ہوتا ہے؟ جب ہم گناہوں سے جی، تو کہتے ہیں نا دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے. تو آپ کے گناہوں کو بھی دھونے والی وہ چیز کیا ہے؟ دعا ہے، توبہ ہے، استغفار ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح، اور اسی طرح جب بندہ نیکی کرتا ہے اس کا دل سفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پورا دل اللہ سفید کر دیتا ہے، نور سے منور کر دیتا ہے. کب؟ جب بندہ نیکیاں کرتا ہے. بات آئی سمجھ جی؟ تو یہ قرآن مجید میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے جو سورۃ المطففین کی 2 آیتیں ہیں. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. ان 2 آیتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کلا بل، ہرگز نہیں، بلکہ رانا، زنگ آلود ہو گئے ہیں، زنگ چڑھ چکا ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، جو وہ کمائی کرتے ہیں، جو وہ کمائی کرتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں انہی بری کمائی کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیا کر دیا؟ زنگ کر دیا. ہمارے کپڑوں کو زنگ کیوں لگتا ہے؟ اگر ہم کسی صاف ٹب میں جو پلاسٹک کا ہو، پلاسٹک میں کپڑے رکھیں تو زنگ تو نہ آتا. زنگ کب لگتا ہے؟ جب ہم لوہے کی چیز میں رکھیں گے. جی، تو جب ہم اپنے دلوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، اپنی نظروں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ، تو زنگ نہیں چڑھے گا. زنگ کب چڑھے گا؟ جب ہم چیزوں کی حفاظت نہیں کریں گے. اور یہی بات شیخ ثناء اللہ صاحب نے مزید تفسیر ثنائی کے اندر کہی ہے. وہ کہتے ہیں ہدایت کے 3 راستے ہیں. ہدایت کے، یا تو دل کہتا ہے کہ یار واقعی بندہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو فالو کرنا چاہیے، یا تو آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یار یہ بندہ اتنے دلائل دے رہا ہے، وہ دلائل واقعی صحیح ہیں، اللہ کی قدرت کے شاہکار دیکھتا ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. یا وہ کانوں سے سنتا ہے کہ فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، فلاں بھی یہ کہہ رہا ہے، فلاں عالم سے بھی سنا، فلاں عالم سے بھی سنا، یار لگتا ہے واقعی صحیح ہے. تو یہ شیخ فرماتے ہیں ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہدایت کے 3 راستے جو ہیں، جب انہوں نے کفر کیا اللہ نے تینوں پر ٹھپا لگا دیا، تینوں پر ٹھپا لگا دیا. اور وہ کب لگتا ہے؟ بندے کے گناہوں کی وجہ سے. اگر کوئی بندہ کہے نہیں اللہ نے پہلے ٹھپا لگا دیا ہے تو میں نماز میں اسی وقت پڑھوں گا جب اللہ میرا چاہے گا، یہ بات ہماری پہلے بھی ایک دن ہوئی تھی. یہ تو پھر آپ تقدیر کے منکر ہو رہے ہیں. تقدیر تو اللہ کا علم ہے نا. بندہ کہے جی نہیں جب میرے نصیب میں ہوا تو میں نماز پڑھ لوں گا. بھائی نصیب کیا اللہ چاہتے ہیں کہ تو نماز نہ پڑھے؟ اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے. دونوں راستے اللہ نے ہمیں دکھا دیے ہیں، اچھائی کا راستہ، برائی کا راستہ، نیکی کا راستہ اور جہنم کا راستہ. اللہ نے ہمیں دونوں بتا دیے ہیں. کیا کرو گے تو کیا ملے گا؟ اچھے کام کرو گے تو جنت ہے، برے کام کرو گے تو جہنم ہے. اور اللہ نے رحمت کے 100 درجے بنائے اور 1 درجہ دنیا میں رکھا، باقی 99 درجے رحمت کے وہ اپنے پاس رکھیں. وہ سارا کچھ کیوں رکھا؟ تاکہ میں اپنے بندے کو معاف کر سکوں. تو ختم اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر بھی. اب دل تو ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، اور ان کے آنکھوں پر بھی اور ان کے کانوں پر بھی اللہ کرے مہریں لگ چکی ہیں. اب دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت ہے جب آنکھ ہو ام لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہوں اور حق نہ دیکھیں، ایسے بندہ جیسے نبینا ہی ہے. کان ہے ام لہم آذان لا یسمعون بها، آذان اذن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کان ہے لیکن سنتا نہیں ہے. ام لہم اعین لا یبصرون بها، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انسان ایسے جیسے چپایا ہوتا ہے بلکہ چپائے سے بھی آگے، چپائے سے بھی گیا گزرا ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. کب؟ جب اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں لیکن بندہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا. تو اللہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عذاب کب ہوگا؟ کیونکہ جب بندہ کفر کرتا ہے. تو انشاءاللہ کل والا جو ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے، کل وہ آگے منافقین کا تذکرہ ہے سارا. تو آج یہ ہمارا سبق تھا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے
اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.